اسی سے متعلق ملتا جلتا ہی سوال ہے پچھلے سوال سے. یہ ہے نارووال سے سلمان جٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک سوشل ورکر ہوں اور آج پہلی مرتبہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. پورے پاکستان نے دیکھا سینٹرل پنجاب کی کشمیر میں 7 سیٹیں تھیں اور پی ٹی آئی کو کشمیر الیکشن میں 7 سیٹس پہ کامیابی حاصل ہوئی. اس کے علاوہ سیالکوٹ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی فتح ہوئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا اداروں کے خلاف بیانیہ غلط ثابت ہو رہا ہے؟ سلمان صاحب اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کے عوام کی ایک کمٹمنٹ ہے. ایک ہی ادارہ اس ملک میں ہے جو مضبوط ہے، طاقتور ہے، مستحکم ہے. تو اس کے بارے میں جو کوئی بولے بکے گا، ظاہر ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ شیانیہ نہیں ہے، یہ پنجابی فلموں کی بڑکیں ہیں، یا یہ زیادہ سے زیادہ آپ ان کو سلوگنز کہہ سکتے ہیں. وہ ایک فلسفی ہوتی ہے، وہ بیانیہ اور چیز ہے. یہ ہمارے بہت سارے جو ٹوٹے پجے دانشور ہیں نا، یہ ہر چیز کو بیانیہ بیانیہ بیانیہ. روٹی کپڑا مکان بس ناٹ اے بیانیہ. جب سے انسان پیدا ہوا ہے روٹی کپڑا مکان یہ بیانیہ نہیں ہے. بیانیہ تو ایک فلسفی کا نام ہے. تو یہ اب ووٹ کو عزت دو، مجھے انگلینڈ میں جگہ جگہ بے عزت کرو، یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ بڑکیں ہیں یا سلوگنس ہیں. سو یہ بہت بری طرح انہوں نے فائنلی پٹنا تھا اور پٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو میاں صاحب کو وہاں چپ لگی ہوئی ہے، ادھر ان کو یہ کوارنٹین میں چلی گئی ہیں. اللہ ان کو صحت دے اگر واقعی کوئی گڑبڑ ہے تو. اور اگر کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یہ بھی محض ایک سٹنٹ ہے کوارنٹین کا. تو اگر ہے تو اللہ ان کو صحت دے، اگر نہیں ہے تو اللہ ان کو عقل دے. ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. یہ جو افغان مشیر کو یہ نواز شریف ادھر انگلینڈ میں ملا ہے، اس نے پاکستان کو ایسی غلیظ گالی دی ہے اس بےہودہ اور کمصرف آدمی نے کہ بندہ رپیٹ نہیں کر سکتا. اور میں 2 چیزوں سے بہت میں اوائڈ کرتا ہوں کہ میں مذہب وغیرہ کو ایکسپلائٹیشن یا وطن سے محبت وغیرہ کی، چونکہ یہ تو ہے ہی ہے. اس پہ زیادہ کوئی بولنا بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا. لیکن میں نے اپنے پروگرام جیو کے جو رپورٹ کارڈ میں آج 26 جولائی ہے، آج یہ بھی گھنٹہ پہلے میں نے کہا ہے دیکھو یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، دھرتی ماتا، ماں ہے دھرتی. ہم کہتے ہیں مادر وطن، مطلب ایک ہی ہے. گورا کیا کہتا ہے؟ مدر لینڈ. مدر لینڈ. تینوں میں اپنی دھرتی کا سٹیٹس ماں کا سا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پالتی ہے، ہمیں سنبھالتی ہے. جو لانتی اور مردود کمصرف پاکستان کو گالی دے گا وہ مجھے اور میرے ہم وطنوں کو گالی دے رہا ہے. سو اس بدذات آدمی نے پاکستان کے بارے میں، اس کے منہ کو شاید بواسیر ہے، اس کو منہ کا ہیضہ ہے اس آدمی کو. نواز شریف کا اس سے ملنا مجھے اتنا ناگوار گزرا ہے. غدار کہنے کی حد تک تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا، لیکن شاید وہ آدمی اعصابی طور پہ تباہ ہو چکا ہے. اور بہت سے مختلف جو طاقتیں ہیں ان میں سے کچھ کے یقیناً وہ اشاروں پہ ناچنا شروع ہو گیا ہے. یہ خاص طور پہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد میرا خیال ہے مختلف جگہ پہ نا کافی ساری ناٹ گرا کو بھی کہتے ہیں پنجابی میں، جس کو گنڈ کہتے ہیں، وہ پڑ گئی ہیں. تو یہ بہت بری طرح فرسٹریٹ ہو گئے ہیں.
ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، یہ تقریباً نیم پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ان کا بندہ تھا اسماعیل گجر کہ میں بھارت سے، وہ کوئی شرم کر، کوئی حیا کر، بدترین دشمن سے تو لے رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے 1-2 ٹکے کی سیٹ کی خاطر۔ جو گلا شکوہ ہوتا ہے بھائیوں میں، دوستوں میں، ہم وطنوں سے ہوتا ہے، اپنی حکومتوں سے ہوتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی حدود ہوتی ہیں۔ بندہ رب سے گلا کرتا ہے، اور تو چھوڑو، یہ دنیا داری کی تو خیر اوقات ہی کچھ نہیں، انسان اپنے خالق سے بھی گلا شکوہ کرتا ہے۔ تو یہ اسماعیل گجر کو تو چھوڑیں، آپ جو نواز شریف نے حرکت کی ہے، وہ اتنے مکروہ اور قابل نفرت بدبودار آدمی سے اس کا ملنا، اور یہ آدمی نواز شریف کو ملنے کے بعد اسرائیلیوں کو بھی ملا ہے، اور انڈین کو ایجنسیز کے لوگ تھے ان کو بھی ملا، یہ رپورٹ ہوا ہے اخباروں میں۔ اچھا، ان سے ملنا بھی معیوب نہیں ہے، اسرائیل سے کیوں نہ ملیں، وہ انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ لیکن اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد نواز شریف کو تھوڑا سا، کہ جس ملک نے کہاں کے لوگ تھے، اٹھا کے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کسی طرح پتہ لگ جاتا کہ میرے بنائے ہوئے ملک کو 2021 تک اس کی جتنی ایج بنتی ہے 73-74 سال، اس میں سے آدھے سال یہ خاندان کھا جائیں گے، یہ میں نے کالم میں لکھا ہے، تو قائد اعظم کا رد عمل کیا ہوتا؟ شاید وہ کہتا نہیں۔ تو تم تھے کیا، اور بیسیکلی ہو بھی کیا؟ تو اس ملک میں 3 بار حکمرانی کا۔ تو ایک اور پرابلم بھی ہے کہ یہ شیرنی وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا، اگر شکاریات سے آپ کو دلچسپی ہے، کہ شیر ہو یا شیرنی ہو، ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگ جائے نا، پھر ان کا علاج ایک ہی ہے۔ کینتھ اینڈرسن یا جم کابٹ ٹائپ کو جو پیشہ ور شکاری ہوتے ہیں، یہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں پارٹیشن سے پہلے، جو آدم خور ہو جاتے تھے، تو ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے، کیونکہ اقتدار کی چاٹ ہے، یہ انسان کے لہو کی چاٹ سے کم نہیں ہے کسی درندے کے لیے۔ سو یہ اتنے حواس کھو بیٹھے ہیں کہ اس کو ملنا تھا، وہ 4-6 مہینے کا گیپ دے لو، اس کی کسی وضاحت کا انتظار کر لو، اس کی کسی معذرت کا، لیکن بہرحال